واہ جی واہ، کیا حال چال ہے پیر صاحب؟ بس اللہ پاک کا کرم ہے. آپ سنائیے کیا حال چال؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بھائی آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، پنجتن پاک کا کرم ہے. آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، عافیت دے، بہت مہربانی آپ کی. حکم کریں بھائی صاحب، کیا کیا سنانے آئے آمین. ہیں؟ کیا چل رہا ہے؟ کیا آپ کی کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ ہندوستان کے کس شہر میں ہوتے ہیں؟ ممبئی ممبئی، مہاراشٹرا ممبئی. ممبئی. اچھا اچھا، مولویوں سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مولویوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. مولوی کیا ملاقات کریں گے؟ مولوی کے پاس تو ایک ہی کام ہے، جو اہل بیت کی بات کرے اس پہ شیعت کا فتویٰ لگا دو یا کفر کا فتویٰ لگا دو. اہل بیت کی بات مت کرو تو پیور مسلمان ہے. نبی صحیح کے گھر والوں کی بات کرے تو شیعہ ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آپ آپ کو بھی آج کل بمبئی میں لوگ بہت سن رہے ہیں. اچھا، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بہت سے لوگ بتاتے ہیں. اب کیا ہے، وہ دونوں طرف کی باتیں ہوتی ہیں، اچھی بری. کچھ لوگ مطلب کہ آپ کے اہل تشیع میں کچھ بتاتے ہیں کہ آپ لوگ امریکہ کے ایجنٹ ہیں. کچھ بولتے ہیں کہ آپ لوگ ایک کوئی نیا فرقہ لے کر آ گئے ہیں جس میں مطلب کہ مرجعیت کو نہیں مانتے ہیں، فلانا دھماکہ. کچھ اہل سنت جو ہیں وہ آپ لوگوں کو سن رہے ہیں. بہت ساری باتیں ہوتی رہتی. چلو ٹھیک ہے، بہرحال یہ تو جب لوگ کوئی کام کرے پیچھے باتیں تو ہوتی رہتی، باتیں ہزار ہوتی ہیں، اس سے بالکل کیا کرنا ہے. بالکل ہم کو تو اپنا کام کرنا ہے. جو لوگ اہل بیت کو نہیں جانتے ان کو بتانا ہے، پنجتن پاک کو نہیں جانتے ان کو بتانا ہے، ان کی حقیقت بتانا ہے. جی. بات یہ ہو رہی تھی کہ ابھی تو مدعا ایک گرم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، فلسطین اور اسرائیل کا. اس پہ آپ کے کیا موقف ہیں؟ دیکھیں، اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے نا، یہ لازمی بات ہے کہ اس میں یہ شیعوں کا کوئی جنگ نہیں ہے یہاں پہ. یعنی فلسطینی جو ہیں شیعہ نہیں ہے لیکن مسلمان ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے لازمی بات ہے کہ اسرائیل ابھی دیکھیں، اسرائیل نے کچھ لاکھ فوج اپنی انہوں نے اکٹھے کیے ہیں غزہ کے بارڈر پر، اور وہ زمینی حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ دنوں سے وہ ہوائی حملے بھی کر رہے ہیں. اور وہاں پہ بہت سارے بے رحمی کے ساتھ وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے. تو لازمی بات ہے کہ اس پہ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں. اس کا تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. گرچہ یہ کوئی شیعہ جنگ نہیں ہے لیکن ہماری ہمدردی ہے ہر وہ مظلوم کے ساتھ، ہر ایک اس شخص کے ساتھ جو بے گناہ مرتا ہے. اور اسی طرح اسرائیلی بھی گئے تھے، وہ فلسطینی بھی گئے تھے اسرائیل کے درمیان. انہوں نے جو ایسے اندھا دھند فائرنگ کیا، میں نے ایک دو کلپس دیکھے، وہ بھی اچھے نہیں ہیں. اس سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے اور فلسطینی کاز کو اس سے فائدہ بھی نہیں ہوتا. مجھے ایک بہت بڑا تعجب اس بات سے ہے کہ ابھی جو رپورٹ آئی ہے کہ یہ حملہ تو ہوا ہے نا، اس کی تو بڑی تیاری کی گئی ہے. لازمی بات ہے، جو حماس نے حملہ کیا فلسطین پر، کئی سو لوگوں نے، مجھے نہیں معلوم کہ عدد. پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا اسپیشلٹی نہیں ہے کہ میں اخبار وغیرہ، جیسے جرنلسٹ ہوتا ہے نا، وہ خبروں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ بہت ہر خبر کو پڑھتے ہیں اور ریویوز کو پڑھتے ہیں، آرٹیکلز کو پڑھتے ہیں، ان کو بہت خبر ہوتی ہے. یہ تو میرا کام نہیں ہے. آپ لوگ جو اخبار میں دیکھتے ہیں اس سے میں کمتر دیکھتا ہوں. اس سے میں اب دیکھیں، یہ جو حملہ کیا ہے، کتنے سو لوگوں نے حملہ کیا اسرائیل پر، اور میزائل کتنے ہزار میزائل انہوں نے پھینکے ہیں اسرائیل پر. اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ گلائیڈر کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا ہے، پر بارڈر انہوں نے کراس کیا، اسرائیل کے اندر گئے. تو لازمی بات ہے اس کی بڑی تیاری کی گئی ہے، بڑی. تو مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ اسرائیل کی جو ہے بہت انٹیلیجنس سروس بہت تیز ہے، اور اسی طرح امریکہ کا بھی بڑا تیز ہے. تو شروع سے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. ابھی جو رپورٹ آئی ہے کہ ایکسیوس میں بہت اہم سائٹ ہے، انہوں نے وہاں پہ ایک آرٹیکل تھا کہ مصر نے 3 دن پہلے خبر دی تھی اسرائیل کو، مصر کے انٹیلیجنس سروس، کیونکہ مصر اور اسرائیل کی دوستی آپس میں، انہوں نے خبر دی تھی 3 دن پہلے اسرائیل کو ایسا ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ کرنے کیوں دیا ہے؟ اگر ان کو پتہ چل گیا تھا، یا مثلا ان کی جو ہے نا غلطی ہو جاتی ہے، ہیومن ایرر ہوتا ہے، انسانی غلطی ہوتی ہے کہ بھئی رپورٹ آیا، رپورٹ کو نظر انداز کیا، یا یہ واقعا یہ چاہتے ہیں کہ ابھی دیکھیں، ایک دفعہ تو اسرائیلیوں نے سن 1948 میں فلسطینیوں کو نکال دیا، ان کی اپنی جو آبائی سرزمین تھی فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیا. ملینز کے تعداد میں، لاکھوں کے تعداد میں لوگ آوارہ ہو گئے. بہت سارے لوگ شام چلے گئے، بہت سارے لوگ مصر چلے گئے، بہت سارے لوگ اردن چلے گئے، بہت سارے لوگ لبنان چلے گئے. تو ابھی جو ہو رہی ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ بھئی سب نکل جاؤ یہاں سے.
غزہ سے سب نکل جاؤ. تو کیا ان لوگوں نے میں نہیں جانتا, میں پشتے پردہ کسی بات کو نہیں جانتا. اب اسرائیل کی بہت بڑی تیاری ہے, کئی لاکھ فوجی لے کے آئے کہ وہ غزہ پہ زمینی حملہ کریں گے, اور لازمی بات ہے یہ اسرائیل کے لیے بہت مشکل کام ہے, کیونکہ اس کے فوجی شاید مر جائیں وہاں پہ, کیونکہ وہ اتنا برداشت نہیں کرتے, اپنے جو ہیومن کاسٹ ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کرتے. وہ جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کیجولٹیز بہت کم ہو, لیکن دوسروں کو مارتے ہیں یہ برداشت ہوتا ہے. ہاں وہ برداشت کر, ان کو اس سے پرواہ نہیں ہوتی نا, وہ دوسروں کو مارتے ہیں وہ تو پرواہ نہیں ہوتی ان کو, اپنے آدمی کو نہیں مروانا چاہتے, لازمی بات ہے. تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ ابھی جو کہہ رہے ہیں اسرائیلیوں کو کہ یہاں سے اسرائیل فلسطینیوں کہہ رہے ہیں یہاں سے نکل جاؤ, ہم بمباری کریں گے, اور بمباری کر بھی رہے ہیں. اور اب یہ کیا ان کے پاس یہ پلان تھا کہ یہاں غزہ کو کلیئر کر دیں؟ 15 دن پہلے یو این میں جو نیتنیاہو صاحب آئے تھے تقریر کے لیے, انہوں نے جو نقشہ دکھایا تھا اسرائیل کا جو نقشہ دکھایا تھا اس میں ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ شامل تھا, یعنی غزہ کو اس نے اسرائیل کا جز دکھایا تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ مثلا ہاں, جیسے دیکھیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ان کے فائدے میں ہوتا ہے, کہ وہ ایک مثلا ان کے خلاف ایک دھماکہ ہو جاتا ہے. گورنمنٹس بہت تیز ہوتی ہیں اس معاملے میں, اگر ان کے خلاف کوئی وائلنس ہوتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب انہوں نے پوری دنیا میں یہ جو کلپس آئے نا کہ یہودی بچے مارے گئے ہیں, یہودی مثلا عورتوں کو یرغمال بنایا گیا ہے, ان کے چھوٹے بچوں کو تو اس کا تو ان کا میڈیا تو پورے ان کے ہاتھ میں, آپ کو پتا ہونا چاہیے پورے, نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں نیوز ایجنسیز وغیرہ, ان میں بڑا یہودیوں کا بڑا اس میں بالادستی ہے, تو اس کا پورا فائدہ یہ لوگ اٹھائیں گے. اب یہ شاید مثلا اس مسئلے سے فائدہ اٹھا کر, جیسے دیکھیں 1993 میں امریکہ میں ایک دھماکہ ہوا نا اوکلاہوما سٹی میں, اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا, بہت سارے لاز جو پاس نہیں ہو رہے تھے سیکورٹی میں اس کو پاس کرا دیا کانگریس سے. تو ہو سکتا ہے اس کا یہ بڑا فائدہ اٹھائیں اور بالکل کلیئر کر دیں غزہ اسٹرپ کو, یا حداقل اس کی بڑی کوشش کریں. تو مجھے جو لگتا ہے وہ, یعنی اگر میں ریئلسٹ یعنی حقیقت کو دیکھ کے آپ سے بات کروں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے یہ فلسطینی بیچارے ان کے ساتھ, دیکھیں مصر جو ان کے بالکل ساتھ ہے, بارڈر غزہ کی جو بارڈر مصر سے لگتی ہے, مصر کی گورنمنٹ تو ان کے ساتھ نہیں دیتا, مصر کے عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, لیکن مصر کا گورنمنٹ فلسطین کے ساتھ نہیں ہے. مصر کے گورنمنٹ نے بارڈر آج سے نہیں ہے, کئی سالوں سے ادھر سے کوئی چیز آگے نہیں جانے دیتا. یعنی آپ کے ساتھ بارڈر ہے, ایک مسلمانوں کا علاقہ ہے غزہ, وہاں پہ فلسطینی رہتے ہیں, وہ دو طرف سے محاصرہ ہے اسرائیل, یعنی وہاں کوئی دوائی چاہیے تو کہاں سے آتا ہے, اسرائیل سے آتا ہے, کھانا چاہیے تو کہاں سے آتا ہے, اسرائیل سے آتا ہے, کوئی بھی چیز, بجلی اسرائیل سے, پانی اسرائیل سے. بارڈر ہے مصر کے ساتھ, مصر ان کو کچھ بھی نہیں دیتا, یعنی وہ اپنے پیسے سے جا کے خریدے, مصر سے امپورٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کے جو عرب ممالک ہیں اس کے دیکھیں, مصر جو اتنی پاورفل گورنمنٹ ہے, اس کی اتنی بڑی فوج ہے پورے عرب ممالک میں, مصر کی سب سے بڑی فوج ہے, پاورفل فوج ہے, وہ سب اس فلسطین کے خلاف ہے. اس کے علاوہ ترکی کے گورنمنٹ ہے, اس کی بہت ہی قریبی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. وہ دیکھیں ویسے ہمدردی کے لیے, اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے اور عالم اسلام میں اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے الفاظ تو صادر کرتے ہیں, لیکن عمل میں یہ فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کرتے. فلسطین کے ساتھ جس کا بارڈر لگتا ہے وہ کون ہے, اردن, اس کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. سعودی عرب ہے. ابھی 2 مہینے پہلے آپ کا نیتنیاہو صاحب کا بیان آیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے پرسنل تعلقات ہوں گے سعودی کراؤن پرنس سے, اور ابھی یہ اعلان کرنے لگے تھے, یعنی ان کے تعلقات کے اسرائیل کو یہ ریکگنائز کریں. اس کے علاوہ آپ کا امارات ہے, کویت ہے, یہ تو پہلے ہی سے ان کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. یہ فلسطینی کاز کا دبئی نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. ہاں, تو دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے نا کہ یہ عرب گورنمنٹس الفاظ میں جو کہتے ہیں نا میڈیا میں, اب آپ دیکھیں الجزیرہ کو دیکھیں, الجزیرہ بڑا سپورٹ کر رہا ہے, اور بہت سارے دوسرے عرب ٹی وی اسٹیشنز ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں فلسطینیوں کے, لیکن عمل میں یہ کچھ بھی نہیں کریں گے.